بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا، اور جو الٹا پھرا تو ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا ان پر نگہبان۔ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے آپ کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس میں اہتمام بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی مانو، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرے تو آپ غم نہ کیجئے، ہم نے آپ کو بطور ذمہ داری کے ان کا نگراں کر کے نہیں بھیجا ہے کہ آپ ان کو کفر نہ کرنے دیں، بلکہ آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں۔ اگر اس کے بعد بھی وہ کفر کریں تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ، یہ ہے آیت نمبر 81 اور 82 سورہ نساء کی۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اور کہتے ہیں قبول ہے طاعہ، اور کہتے ہیں قبول ہے، پھر جب باہر گئے تیرے پاس سے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے یہ باہر جاتے ہیں تو مشورہ کرتے ہیں، بعضے ان میں سے رات کو اس کے خلاف جو تجھ سے کہہ چکے تھے، اور اللہ لکھتا ہے جو وہ مشورہ کرتے ہیں، تو آپ تغافل کیجئے، نظر انداز کرنا، دھیان نہ دینا، آپ تغافل کیجئے ان لوگوں سے، اور پھر بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے، قرآن کسی اور کا ہوتا تو ضرور پاتے اس میں بہت اختلاف۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں ان لوگوں کی برائی بیان کی گئی ہے جو دو رخی پالیسی رکھتے ہیں، دو منہ کے ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے متعلق ایک خاص ہدایت ہے۔ آپ کے پاس ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قبول ہے، قبول ہے۔ جب باہر جاتے ہیں آپ کے پاس سے تو مشورہ کرتے ہیں راتوں کو اس کے خلاف جو آپ کہہ چکے تھے اور آپ کو کہا تھا مانیں گے، قبول ہے۔ اور اللہ کو ان کے رات کے سارے مشورے معلوم ہیں، اللہ لکھ لیتا ہے۔ پھر بھی آپ کیا کیجئے؟ آپ نظر انداز کیجئے۔ شریفوں کی عادت ہے کہ آپ ان کی غلطیوں سے نظر انداز کیجئے اور اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ یہ ہدایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشوا کے لیے ایک اہم ہدایت۔ پیشوا جو بڑا ہوتا ہے، پیش آگے، پیشوا، پیش امام صاحب کو پیش امام اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ آگے کے امام صاحب رہتے، پیش آب کو پیشاب اسی لیے کہتے ہیں، وہ آگے کے راستے سے نکلتا ہے، تو پیش کا مطلب ہوتا ہے آگے، پیشوا بڑے کو کہتے ہیں، مقتدا۔ وہ کیا ہدایت ہے؟ جب منافقین آپ کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے آپ کا حکم قبول کیا، جب واپس ہو جائے
تو آپ کی نافرمانی کرنے کے لیے مشورہ کرتے ہیں. اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوتی تھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی کہ ان کی پرواہ نہ کیجئے، آپ اپنا کام اللہ کے بھروسے پر کرتے رہیں کیونکہ وہ آپ کے لیے کافی ہے. اس سے معلوم ہوا جو شخص لوگوں کا پیشوا اور رہنما ہو اسے اس طرح طرح کی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے. لوگ طرح طرح کے الٹے سیدھے الزامات اس کے سر ڈالتے ہیں، دوستی کے روپ میں دشمن بھی ہوں گے. ان سب چیزوں کے باوجود اس رہنما کو عزم اور استقلال کے ساتھ جمنے کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر اپنے کام کی لگن ہونی چاہیے. اگر اس کا رخ اور نصب العین صحیح ہوگا تو انشاءاللہ اللہ اس کو ضرور کامیاب کرے گی، کیونکہ کامیاب کرنا نہ کرنا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. اسپیڈ بریکرز اسپیڈ کم تو کر سکتے ہیں لیکن منزل پہ پہنچنے سے نہیں روک سکتے. تو یہ بتایا پیشواؤں کو. ابھی ماضی قریب کے اندر جو بہت بڑی تنظیموں کا دنیا میں برا حال ہوا اور دو دھڑ ہوئے، اس میں بھی یہی سیاست گھس گئی تھی کہ جانے کا، سب کے ساتھ میں سننے کا کیا کہا جاتا ہے، اس کے بعد اپنے اپنے علاقوں کو لوٹنے کا مختلف گاڑیوں میں، ٹرینوں میں، اور پھر چھنی لگا دینے کا، کیا چلانے کا اور کیا نہیں چلانے کا. چونکہ ہم بھی انہی کے شریک سفر ہوتے تھے اس لیے یہ سب دیکھتے تھے، اور ہم ٹوکا ٹاکی والے ہوتے، جاتے کیوں ہیں؟ سننے کے لیے. تو ایز اٹ از آ کر سنایا کرو نا، امت کی ضرورت کیا بول رہے ہیں وہ بولو نا. تو پھر ہمارے جیسوں سے چھپ کے مشورے ہوتے تھے. تو یہی بیماری لگ جاتی کہ بڑوں کو خالی بڑوں کا کارڈ استعمال کرنے کا، پارٹی کا نام استعمال کرنے کا، وہ دینی پارٹی ہو یا پھر سیاسی پارٹی ہو، اور بعد میں ان کے توے پر اپنی روٹی اپنے علاقے میں سیکتے رہنے کا. تو کتنے دن سیکھے گی بھائی وہ روٹی؟ ہاں، سانچ کو آنچ نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، اور ظلم کی شاخ کبھی پھلتی نہیں. ڈوب جاتی ہے نا ناؤ پانی میں کاغذ کی، اور ظلم بھی ایک دن اس کا گھڑا بھر جاتا ہے. تو یہی ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی ہی پاور دیتے ہیں، وہی پنچر بھی کرتے ہیں. تو دیکھو اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، سامنے بیٹھ کر مان گئے، ہاں بالکل آپ کی اطاعت کرنا، آپ جو کہہ رہے ہیں وہی ہوگا، اور راتوں کو مشورہ کر کے الٹا کرنا. کیوں؟ تکلیف پہنچانا ہے. ان کی اسکیم کو پار تھوڑی لگانا ہے اپنے کو. اپن تو یہ اپنے ویرودھی، اپن ان کے ویرودھی. تو خیر پیشوا کو یہ کہا گیا کہ اگر تم کو بڑا بنایا گیا یا تم بڑے بن گئے تو یہ سب چیزیں تمہارے راستے میں آنے والی ہے، کہ تمہارے ساتھ رہنے والے آستین کے سانپ ثابت ہوں گے، اور تم کو سانپ نظر بھی آ جائیں گے، پھر بھی تم نے ان کو سانپ نہیں صاحب بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ ہاں، حضور سے کہہ رہے ہیں درگزر کیجئے. گھٹ پکڑو گے تو اس کا کیا ہوا تو چھپ جائے گا، آپ کی پکڑ نظر آ جائے گی، 10 اور بدگمان ہو جائیں گے. جیسے ساس بہو کے درمیان کی چلا پکار تو نظر آتی، فلانی چلا رہی ہے، لیکن اندر کی چمٹی کسی کو نظر نہیں آتی. وہ چمٹیاں لینا انہی کو معلوم ہے، عورتوں کو کہاں کیسی چمٹی لیے تو کہاں درد ہوتا ہے. اس لیے شریفوں کی عادت ہوتی ہے برداشت کرنا، غصہ پی جانا، درگزر کرنا. اللہ کے رسول کو یہی بتایا گیا کہ آپ بھی ایسا ہی کیجئے. آگے ایک آیت ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن پڑھنا اور ایک ہے قرآن میں غور و فکر کرنا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ہے نماز پڑھنا، ایک نماز دھیان سے پڑھنا. دونوں سیم نہیں ہو سکتے. تو قرآن پڑھنا بھی ایک ثواب کی چیز ہے، ثواب مل جائے گا ایک حرف پر کئی نیکی. لیکن قرآن سمجھ کے پڑھنا اور قرآن کیا ہمیں رہبری کرتا ہے یہ غور کرنا، یہ ایک مستقل اونچا درجہ ہے. اس سے بظاہر ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے، اس آیت سے سمجھائی گئی یہ بات، اگر گہری نظر سے قرآن کو دیکھے تو ان کو اس کے معانی مضامین میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا، دھیان دے کر اگر پڑھیں گے. اور یہ مفہوم تدبر کے عنوان ہی سے ہے، اس لیے کہا کہ غور کیوں نہیں کرتے. اور صرف اگر تلاوت کرتے ہیں اور دھیان نہیں دیتے ہیں اور اس میں غور و فکر نہیں کرتے تو ایسا لگے گا قرآن میں بہت سارا اختلاف ہے.
دھیان دینے سے اختلاف نظر نہیں آئے گا، اس لیے دعوت دھیان دے کر پڑھنے کی ہے۔ ایک بات اور اچھی بتائیے یہاں پر کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا مطالبہ ہر انسان سے ہے۔ کس سے؟ ہر انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھے۔ یہ صرف اماموں کا کام نہیں، صرف مولانا لوگوں کا کام نہیں، صرف عالموں کا، مفتیوں کا، مجتہدوں کا کام نہیں ہے کہ وہی قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور باقی عوام جو ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھیں گے۔ یہ سوچ اسلامی نہیں ہے، یہ تو شیعوں کی سوچ ہے اور یہ پنڈتوں کی سوچ ہے اور یہ باطل کی سوچ ہے کہ مین جو گرنتھ ہے ہمارا اور اصلی جو کتاب ہے بھائی وہ تو ہم ہی پڑھیں گے، ہماری ہی سمجھ کی چیز ہے، نہ تم سمجھ سکتے ہو اور نہ تم کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو بہت سو نے بیچارے نیچے کے دلتوں نے پڑھنے کی کوشش کی، پکڑے گئے تو سور کے اس میں اور بیل کے کھال میں بھر کر ان کو جلا دیا گیا۔ تاریخیں ہیں اپنی جگہ کہ تم نے اتنا بڑا کام کرنے کی ڈیرنگ کیسے کی۔ اور شیعوں کا میں نے تذکرہ کیا، ان کے یہاں بھی ہے کہ قرآن بہت اونچی کتاب ہے، آپ جیسے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، بولنے کچھ جائیں گے، سمجھنے کچھ جائیں گے، ہو جائے گا کچھ اور، ہدایت سے محروم ہو جائیں گے، ایمان سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے وہاں جانا نہیں اپن نے، یہ پٹی پڑھائی گئی ہے۔ کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا۔ جب کسی کو کسی چیز سے محروم کرنا ہو تو برا طریقہ بھی ہوتا ہے، صحیح طریقہ، یہ صحیح طریقہ ہے روکنے کا ان کا کہ اس کی پوترتا کو اتنا بتاؤ کہ قرآن کے نزدیک کوئی جائے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہ ہم جیسا چاہیں گے توڑ مروڑ کے مطلب بتائیں گے، دکشنا لیں گے۔ ایسے دکشنے والے لوگ بدنیت، ایسے بیوپاری ہمارے میں بھی ہے، قرآن والوں میں بھی ہے اور دوسری کتابوں والے بھی ہیں۔ تو دیکھو صاف کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے ابھی کہا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ غور نہیں کرتے قرآن میں؟ تو سب سے کہا ہے، تمام انسانوں کو اجازت ہے کہ قرآن میں غور کریں۔ اب غور میں کیپیسٹی کے حساب سے فرق ہوگا، وہ آگے سنیے کہ قرآن میں تدبر کرنا صرف اماموں مجتہدوں ہی کے لیے ہے، یہ صحیح نہیں۔ البتہ تدبر اور تفکر کے درجات، علم و فہم کے درجات کی طرح مختلف ہوں گے۔ قرآن میں غور کرنے کے درجے الگ الگ ہوں گے، کسی کو تھوڑا سمجھے گا، کسی کو موٹا سمجھے گا، کوئی اس سے آگے کی سمجھے گا، کوئی اس سے آگے کی سمجھے گا۔ تو غور تو سب کریں گے، سب سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے سمجھ الگ ہوگی۔ مجتہدین اور امام، بڑے بڑے علماء جو ہیں، ان کا جو غور و فکر ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ ایک آیت سے 1000 مسائل نکالیں گے۔ کتنے؟ ایک آیت سے 1000 مسائل نکالنے کی ان کی کیپیسٹی ہوگی۔ عام علماء کا تفکر ان کے مسائل سمجھنے تک پہنچے گا۔ عام عالم جو ہوں گے، جو لکھا ہوا ہے وہ مجتہد صاحب نے ایک آیت سے 1000 مسائل، وہ اس کو سمجھ لے، یہ علماء کا کام ہوگا۔ اگر قرآن کا ترجمہ تفسیر اپنی زبان میں پڑھ کر تدبر کرے، اردو میں پڑھ کر، مراٹھی میں پڑھ کر، ہندی میں، انگلش میں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی، جو کلید کامیابی ہے، کامیابی کی چابی ہے۔ البتہ عوام کے لیے غلط فہمی اور مغالطوں سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے، عام لوگ گمراہ نہ ہو، صحیح سمجھے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کسی عالم سے قرآن کو سبقاً پڑھ لیں۔ اردو والے تو اردو میں پڑھ لو بھائی، اسی طرح عربی انگلش والے ہیں تو انگلش میں پڑھ لو، مراٹھی والے ہیں تو وہی ترجمہ مراٹھی میں پڑھ لو۔ مولانا صاحب میں صحیح سمجھا ہوں کیا؟ ان کی نگرانی میں پڑھ لو۔ کیوں کہ آپ کو 16 علم نہیں آتے ہیں، اور علماء جو ترجمہ کرتے ہیں تو یہ 16 علم پڑھتے ہیں، اس میں گرامر بھی ہے اور اس کے اندر ادب بھی ہے، لغت بھی ہے، اس کے اندر اس میں تفسیر قرآن کا ترجمہ بھی ہے، حضور کی سیرت بھی ہے، شان نزول بھی ہے، اسماء رجال بھی ہے، لوگوں کی داستانیں بھی ہیں، اس میں ساری چیزیں اس کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ تو عام آدمی کو پڑھنا تو ہے، قرآن میں غور بھی کرنا ہے، لیکن
بہتر یہ ہے کہ عالم کی نگرانی میں اپنا ترجمہ پڑھ لے، کیونکہ اس کو کچھ آتا نہیں، خالی وہ جو زبان جانتا ہے زبان کے اندر ترجمہ کر رہا ہے، اور مغالطوں سے بچنے کے لیے بہتر یہ۔ اچھا، یہ نہ ہو سکے تو کوئی مستند و معتبر تفسیر کا مطالعہ کرے۔ اگر کسی عالم کے پاس اتنا وقت نہیں یا یہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو اچھے معتبر جو صحیح عالم لوگ ہیں ان کا ٹرانسلیشن پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور جہاں کوئی شبہ پیش آئے، اب کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر کیا کرے، اپنی رائے سے فیصلہ نہ کرے اور ماہر علماء سے پھر اس کو پوچھ لے۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن و سنت کی تفسیر و تشریح پر کسی جماعت یا فرد کی اجارہ داری نہیں، لیکن اس کے لیے شرائط ہے۔ یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی ایک جماعت یا ایک فرد اس کی منوپلی اس کے پاس نہیں ہے۔ قرآن تمام انسانوں کا ہے، تمام مسلمانوں کا بھی ہے اور تمام انسانوں کا ہے، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، سب لوگ سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں، سب کے لیے ہدی للناس۔ آپ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلا رکوع الف لام میم، اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہاں کیا ہے، ہدی للمتقین ہے، یہاں متقین ہے، اور دوسری جگہ ہدی للناس بھی ہے۔ تقوی، جو اللہ سے ڈرنا چاہے ان کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے واسطے بھی ہدایت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہان کا رب ہے، صرف مسلمان کا رب نہیں ہے۔ اسی طرح حضور رحمت للعالمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، حضور صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ جماعت جو مسلمانوں کی نکالی گئی ہے یہ تمام انسانوں کے لیے نکالی گئی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، للمسلمین نہیں۔ تو دعوت کا کام تمام انسانوں میں کرنا ہے، اس میں مسلمانوں میں اصلاحی کام بھی ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا، وہ باقی ہے۔ را مٹیریل وہیں سے آئے گا، مسلم بنے گا تو آپ اصلاح مسلمین کا کام کریں گے۔ جب آپ مسلمان بنانے والا کام ہی نہیں کریں گے تو پھر را مٹیریل کہاں سے آئے گا؟ 100 کو دعوت دیں گے، 1-2 آئیں گے، 98 چلے جائیں گے۔ اب وہ 2 کو پھر صحیح اسلام سکھانے کی کوشش کرے، لیکن 2 کو صحیح اسلام سکھانا ہی قائم مقام تمام دنیا کے انسانوں کو دعوت دینے کے ہو جائے، ہو گیا کام، یہ نہیں، اسلوب طریقے الگ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف کہا کہ کیوں قرآن میں یہ غور نہیں کرتے، کیوں مسئلے مسائل اس سے نہیں سمجھتے، کیوں جنت جہنم کی آیتیں نہیں پڑھتے۔ جی تو علماء کی اجارہ داری اس پر نہیں ہے کہ علماء ہی قرآن بیان کر سکتے ہیں، نہیں، لیکن ایک عام آدمی جس نے کبھی میڈیکل نہیں دیکھا، میڈیکل کالج کی پائری نہیں چڑھا، اور وہ ڈاکٹر پر اگر یہ اعتراض کرے کہ کیا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں، لاؤ ہم کو دو، تم ہی خالی چیر پھاڑ کریں گے کیا، تم ہی خالی اپنا دوا دیں گے اور تم ہی صرف آپریشن کرتے بیٹھیں گے کیا، تمہاری ایجاداری ہے، تمہاری منوپلی ہے، تو اس کو بولیں لو بھائی، اب کہاں سے شروع کرے گا، وہ کہاں سے شروع کرے گا جس نے میڈیکل پڑھا نہ ہو؟ تو وہاں ڈاکٹر لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم نے چونکہ اس میں عمریں کھپائی اس لیے ہم کو کچھ معلومات ہے، تمہارے بھلائی کے لیے تم آؤ، ہم تم کو بھی تھوڑا تھوڑا سکھاتے ہیں۔ ایسے ہی علماء نے چونکہ عمریں کھپائی ہے قرآن کے سمجھنے میں، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ ان کی منوپلی کسی کی نہیں ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہے، بندی ہے، وہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگلی آیت ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کو دھیان سے پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ کی طرف کی کتاب نہ ہوتی تو اس کے اندر اختلافات بہت ہوتے۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو اس میں بہت اختلاف پاتے ہیں۔ اگر ایک مضمون میں اختلاف ہوتا تو مضامین کثیرہ کا اختلاف بھی کثیر ہو جائے گا، لیکن یہاں کسی ایک مضمون میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بشر کا کلام کے کلام میں یہ یکسانیت کہاں، نہ کسی جگہ فصاحت و بلاغت میں کمی ہے، اور نہ توحید و کفر اور حلال و حرام کے بیان میں کوئی آپس میں ٹکراؤ ہے۔ پھر غیب کی اطلاعات میں بھی کوئی خبر ایسی نہیں جو واقع کے مطابق نہ ہو۔ جو قصے ہیں قرآن میں تو وہ تمام صحیح ہے، اس کا اعتراف پہلے کے کتاب والوں نے کیا ہے، یہود و نصارہ نے کیا۔
آگے ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، یہ آیت ہے 83 سورہ نساء کی. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اور جب ان کے پاس پہنچی ہے کوئی خبر امن کی یا ڈر کی، امن یا ڈر کی، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پہنچا دیتے رسول تک اور اپنے حاکموں تک تو تحقیق کرتے اس کو جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں اس کی، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، اس کی مہربانی، تو البتہ تم پیچھے ہو لیتے شیطان کے مگر تھوڑے. یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا شان نزول یہ ہے، منافقین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. حضرت حسن اور دوسرے اکثر حضرات کے نزدیک یہ ضعیف اور کمزور مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ منافقین کے بارے میں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ضعیف کمزور مسلمانوں کے بارے میں. علامہ ابن کثیر نے فرمایا اس آیت کے شان نزول میں حضرت عمر ابن خطاب کی حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی، اور واقعہ یہ ہوا تھا وہ کہ 2 مہینے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تیسرا چاند دیکھتی تو 2 مہینے ہو گئے. تو پوچھا گیا کہ چولہا نہیں جلتا تھا کیوں؟ تیل نہیں ہوتا تھا. اگر تیل مل جاتا تو بھوک کی شدت میں تیل ہی کچا پی کر اپنی بھوک کو مٹا لیا کرتے تھے. تو انہوں نے دوسروں کی طرح، دوسروں کو اونٹ مل رہے تھے، گھوڑے مل رہے تھے، غلام مل رہے تھے، راشن بوریاں بھر کے مل رہا تھا. تو انہوں نے کہا، اچھن نے آپس میں مشورہ کیا، 9 بیویاں بیک وقت رہی ہیں کہ ہم کو مہینے بھر کا راشن مل جائے، بس اتنا ہی مطالبہ تھا ان کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوئی، فرمایا 1 مہینے تک کہ میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا. کوئی ایسا پہلا مالا تھا جھوپڑی کے اوپر، کہیں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جا کے بیٹھ گئے. بیٹی حضرت عمر کی بھی تھی. کون تھی؟ حفصہ تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، باپ کو بیٹی کا فکر ہوتا ہی ہے. تو کہتے ہیں کہ میرا ساتھی تھا، وہ میں نے اس سے پہلے کہا ہوگا کہ میں کمانے کو جاؤں گا تو تو نے علم سیکھنے کا، اور اگر تو کمانے کو جائے گا دوسرے دن تو میں علم سیکھوں گا. تو وہ آیا ایسے وقت میں جب نہیں آنا چاہے، دھاڑ دھاڑ بجایا اس نے. میں نے کہا کوئی حادثہ، کوئی الغار دشمنوں کی مدینہ پر ہو گئی، کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور نے طلاق دے دیا ہے اپنی بیویوں. یہ بات چل پڑی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے اور سیدھا حضور کے پاس گئے اور حضور سے کھڑے کھڑے پوچھا، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ فرمایا نہیں دی. سبحان اللہ، الحمدللہ، بہت اچھی بات. پھر آ کے سب سے کہا ادھر ادھر کی باتیں چلاؤ مت، حضور نے طلاق نہیں دی ہے، نزدیک نہ جانے کی قسم کھائی ہے. 29 تاریخ ہو گئی. آپ نے فرمایا چلو اب نیچے. اللہ نے آیتیں نازل کر دی تھی، کہہ دیجئے ان عورتوں سے نبی کی، اگر تم کو دنیا چاہیے تو پھر طلاق لے لو، اللہ رسول نہیں ملے گا. راشن مانگا تھا خالی. اور اگر تمہیں اللہ رسول چاہیے تو جیسے گزر ہو رہی مل گیا کھا لیا، ورنہ صبر کر لیا، ایسے چلنا پڑے گا، پرماننٹ راشن وغیرہ نہیں ملے گا. یہ اس واقعے کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر نے دوسروں کی اندھا دھند بات کو نہیں چلایا، بلکہ سیدھا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دروازے پہ پہنچے اور آپ نے سنا کہ مسجد کے اندر لوگوں میں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے. یہ دیکھ کر آپ نے کہا اس کی خبر کی تحقیق کرنی چاہیے. حضرت عمر نے چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پوچھا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تحقیق کرنے کے بعد میں مسجد کی طرف گیا، واپس آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی. جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں غلط ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی. کیا آیت نازل ہوئی؟ اب پڑھو تو تھوڑا تھوڑا پہلے سے زیادہ سمجھے گا. اور وہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس پہنچی کوئی خبر امن کی یا ڈر کی تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پہنچا دیتے رسول تک اور اپنے حاکموں تک تاکہ وہ تحقیق کریں، تو اس کو جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں اس کی، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اور مہربانی نہ ہوتی تو البتہ تم شیطان کے پیچھے چل جاتے. تو اس میں بہت بڑی تعلیم ہے کہ مسلمان جو آج کل اٹکل پچو باتیں چلا رہے ہیں، بے سند کی باتیں چلا رہے ہیں،
حدیث پاک میں ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے جو سنا وہ نقل کر دیا۔ آج یہی چل رہا ہے۔ تیرے کو معلوم ہے کیا؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے، فرسٹ گیئر اس کا یہی ہے، تیرے کو معلوم ہے کیا؟ کچھ سنا کیا؟ کچھ معلوم ہوا؟ چل پڑی گاڑی، اس کی بیٹی ایسی، اس کی بیوی ویسی، اس کا باپ ویسا، فلانے مولانا ایسے، یہ ایسا، وہ ویسا۔ حالانکہ 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب زنا کی تہمت لگی، حضور ایک مہینہ پریشان، اس کو پوچھے اس کو پوچھے کہ نہ پوچھے، اللہ کے نبی ہے، حضرت عائشہ اتنی پاک دامن ہے، لیکن اس کے بعد آیت نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میری برات ہوگی یہ تو مجھے یقین تھا، اتنا بڑا درجہ دے گا اللہ کے قرآن کی آیت سرٹیفکیٹ بن کر آئے گی پاک دامنی کی، میں نہیں جانتی تھی۔ وہاں یہ آیت ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اور مسلمانوں نے جب یہ بات الزام والی سنی تو ایسا کیوں نہیں کہا، ہم اس کو بالکل نہیں مانتے، ہم بالکل اس الزام کو نہیں مانتے، یہ سبحانک اللہ کی ذات پاک ہے اور یہ کھلا ہوا بہتان ہے، الزام ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ نے ایک سبق دیا، اور وہ سبق یہ کہ مسلمان کہتے کس کو ہے؟ جب بھی کسی مسلم بھائی بہن، بڑے چھوٹے، عالم غیر عالم، حافظ یا دیہاتی یا بڑا چھوٹا یا جو بھی اپنے یا پرائے، مسلمان نے مسلمان کے بارے میں جب بھی کچھ سنا تو پہلا کام یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، بہتان ہے، ہم نہیں مانتے۔ وہ ہے، اللہ نمٹ لے گا نا، ثبوت ثابت ہوں گے، پکڑا جائے گا نا، لوگ چھٹی پر نہیں گئے ہوئے۔ لیکن مسلمان کو کیا کرنا چاہیے یہ بتا دیا اس آیت میں کہ جب بھی کسی مسلم کے خلاف کوئی الزام سامنے آئے تو پہلا کام یہ بول دو یہ غلط ہے، انکار کر دو۔ ہم تو جو کیچ نہیں اس کو بھی کیچ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جی، الزامات لگاتے ہیں، باتیں چلاتے ہیں، بدنام کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا بے تحقیق باتوں کا اڑانا گناہ اور بڑا فتنہ ہے، نہیں اڑانا چاہیے، نہیں چلانا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے حضور سے ڈائریکٹ جا کے پوچھا، تو ڈائریکٹ پوچھو نا، کسی آدمی سے کسی کے بارے میں کچھ بات آئے تو ڈائریکٹ پوچھو نا۔ ابھی میں ایک مکتب میں گیا تھا تو وہ مکتب کے مولانا کو فون کیا کسی نے، پیارے بھائی ان کو کیوں بلا رہے؟ بولے ہمارے استاذ ہیں۔ بولے دوسرے استاذ کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ بولے وہ شورا میں ہے، مفتی شاکر، نہ کہیں مشورے میں جاتا، نہ کہیں اس میں جماعت میں جاتا، نہ مرکز میں جاتا، شورا میں ہے کا مطلب کیا؟ تو وہ 3 لوگ تھے کراڑ کے ذمہ دار، تو ایک آیا، میں بولا آئے؟ بولے آئے۔ میں بولا ان کو میرے فون پہ بولا ان کو بول دے میرے طرف سے، ان کا جواب سن لو، مودی، امت شاہ اور موہن بھاگوت شورا میں ہے، میں نہیں۔ ارے بولے وہ کیسے؟ میں بولا جیسے مفتی شاکر، تھوکنے کا چاہیے نا، جو اپنا نہیں وہ کسی کا انہیں وہ بدنام، یہ کوئی بات ہے؟ خاموش نہ کھلتا راز وفا، اب اس میں ہماری کیا ہے خطا؟ ہم نے تو زبان سے کچھ نہ کہا اور بات بڑھائی، لوگوں نے کہیں بھی کچھ بھی ٹھوک رہے ہیں۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ ایک مسلمان کا جھگڑا ہو گیا ایک بنیا سے، دیوبند میں یا کہیں پر ہوا، اس زمانے میں وہاں بھی بہت بری گالی تھی، یہ قبر پرستوں کی طرف سے ان کی بہت مخالفت ہوتی تھی، کیونکہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے پورے سعودیہ کے تمام جو قبے تھے مزاروں کے اوپر کے وہ توڑ دیا تھا، تو وہابی مشہور ہو گئے تھے۔ یہاں کون تھے قبر کے انکار کرنے والے؟ دیوبندی لوگ تھے، قبر کی پرستش کی انکار کرتے، تو وہابی ایک گالی بن گئی۔ اب وہ بنیے کے ساتھ کوئی تو بھی جھگڑا ہوا مسلمان کا، اس نے پوری بستی میں بوم مارا مسلمان نے، وہ فلانے کے
کی دکان سے کوئی سودا نہ خریدے اس لیے کہ وہ بنیا وہابی ہو گیا ہے۔ لو بھائی، مارے گھٹنا اور پھوٹے آنکھ، کیا تعلق بھائی؟ وہابیت سے ہمارے بیچارے بنیے کا کیا تعلق ہے؟ جو اپنا نہیں نا وہ کاٹا، جو اپنا نہ ہو سکا وہ کسی کا نہ ہوئے۔ تو تحقیق کر لو بھائی، بے سند باتیں چلانا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کافی ہے کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کہ وہ کیا کرے، وہ بس جو بات اس کے سامنے آئے اس کو آگے چلا دے۔ خصوصاً مسٹر واٹس اپ، ایک نے بنایا ایسے 4 وہ کمرے بنائے 4، ادھر والا اٹھا کے کچرے کی ٹوکری بازو میں ڈال رہا، ادھر والا پھر ادھر سے ادھر ڈال رہا، ادھر والا ادھر ڈال رہا، ادھر والا پھر ادھر ڈال رہا۔ یہ ہے واٹس اپ، تیار کچھ بھی نہیں۔ کیا 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 کریں گے، ٹیڑھا منہ اور کون سا۔ تو یہ سب بے سند باتیں ہیں، بے سند باتیں۔ کچھ لوگ بہت بدنام ہیں، ان کے بارے میں مجھے فون آتے ہیں، ارے وہ ایسے ہے ویسے، آپ کا بھی نام لیتے ہیں اور بہت برے ہیں وہ۔ میں نے کہا آپ نے کبھی زندگی میں ان سے بات کی ہے؟ بولے نہیں۔ میں بولا فون نمبر دیتا ہوں، بات کرو، جاؤ ملو ان سے۔ چلائی ہوئی باتوں میں اور جو حقیقت ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عوام کے لیے تقلید ائمہ کا ثبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی استنباط و استدلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استنباط و استدلال کرتے تھے۔ لعلمہ الذین یستنبطون منہ، البتہ جانیں گے قرآن میں سے جو مسائل وہ نکالیں گے، حضور بھی نکالتے تھے اور علماء بھی نکالیں گے۔ علماء کی تقلید سمجھ میں آئی اس میں، اس آیت میں۔ اجتہاد و استنباط غلبہ ظن کا فائدہ دیتا ہے، علم یقینی کا نہیں۔ اب استنباط کر کے کچھ مسئلے نکالے جاتے ہیں، اس سے ظن غالب ہوتا ہے، اس لیے عمل تو کرنا ہے اس پر، لیکن اس کا درجہ قرآن پاک کے سے ڈائریکٹ ثابت شدہ کا مقام نہیں ہوگا اور درجہ نہیں ہوگا۔ اگلی آیت ہے 84، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ سو تو لڑ اللہ کی راہ میں، تو ذمہ دار نہیں۔ اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں آپ لڑیے اللہ کی راہ میں، آپ ذمہ دار نہیں مگر اپنی جان کے، اور تاکید کیجئے مسلمانوں کو، حرز المؤمنین، قریب ہے کہ اللہ بند کر دے لڑائی کافروں کی، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت ہے سزا دینے والا۔ یہ کب آیت نازل ہوئی؟ غزوہ احد شوال میں ہو چکا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں کفار کے وعدے کے موافق بدر میں مقابلے کے لیے جانا چاہا، جس کو بدر صغرا بھی کہتے، چھوٹا بدر۔ غزوہ احد پہلے ہو گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا چاہا بدر میں۔ اس وقت بعض لوگوں نے تازہ زخمی ہونے کی وجہ سے اور بعض نے افواہی خبروں کی وجہ سے جانے میں کچھ آگے پیچھے کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ لوگ زخمی ہیں، آگے پیچھے کر رہے ہیں نا، کوئی بات نہیں، آپ خود نکلیے، آپ اپنے آپ کو جہاد میں نکالیے اور مسلمانوں کو ترغیب دیجیے۔ اگر یہ کچے مسلمان لڑائی سے ڈرتے ہیں تو اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم تنہا اپنی ذات سے جہاد کرنے میں رکو مت، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ اس ہدایت کو پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 ہمراہیوں کے ساتھ بدر صغرا کو تشریف لے گئے۔ بدر کے میدان میں پھر سے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا وعدہ ابو سفیان کے ساتھ غزوہ احد کے بعد ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان اور کفار قریش کے دل میں رعب ڈالا، خوف ڈال دیا، اور کوئی مقابلے میں نہ آیا۔ وہ اپنے وعدے سے جھوٹے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد کے موافق کافروں کی لڑائی کو بند کر دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے آیت میں؟ تو آپ لڑیے اللہ کی راہ میں، آپ ذمہ دار نہیں مگر اپنی جان کے، اور تاکید کیجئے مسلمانوں کو، بس آئے تو آئے، نہ آئے تو نہیں، آپ کو تو جانا ہے۔
قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ بند کر دے لڑائی، تو لڑائی ہوئی بھی نہیں اور وہ ڈر کے واپس آئے ہی نہیں وہ کافر لوگ. اور اللہ تعالیٰ بہت سخت لڑائی والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے. قرآنی احکام کا حسن اسلوب. فقاتل فی سبیل اللہ، اس آیت کے پہلے جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ تنہا جہاد و قتال کے لیے تیار ہو جائیے، کوئی دوسرا آئے یا نہ آئے. مگر دوسرے جملے میں یہ بھی کہا وحرز المؤمنین، کہ دوسرے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے. دوسروں کو سمجھائیں گے، خود اپنے آپ پر جبر کریں گے. ہم الٹا کرتے ہیں دین پر چلنے میں، دوسروں کو، بچوں کو، بیوی کو اور اپنے دوستوں کو، سب کو زبردستی کرتے ہیں اور خود سست بن جاتے، ڈھیلے بن جاتے. الٹا کرتے ہیں. دین پر عمل میں، اللہ کے حکم پر عمل میں ہم اپنے آپ پر تو زور لگائیں گے لیکن دوسروں کو ترغیب بھی دیتے جائیں گے. وہاں یہ نہیں کہیں گے نہیں یہ سدھرنے والے نہیں، یہ نہیں ماننے والے اس لیے چھوڑو ہی نہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ تکبر ہے، اس سے بھی منع کیا. تو فرمایا کہ آپ خود سے تو جہاد میں نکلیے اور مسلمانوں کو ترغیب بھی دیجیے. آگے ایک آخری آیت ہے، ایک 85 اور دوسرے 85، 86 اور 87. من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. جس شخص نے سفارش کی نیک بات میں اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو کوئی سفارش کرے بری بات میں اس کو اس بوجھ میں سے حصہ ملے گا. اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. جب تم کو دعا دیوے کوئی تو تم بھی دعا دو، اس سے بہتر یا وہی کہو الٹ کر، بے شک اللہ ہے ہر چیز کا حساب کرنے والا. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، بے شک تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں کچھ شبہ نہیں. اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ شفاعت، سفارش کی حقیقت، اس کے احکام و اقسام. سفارش اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. کوئی اچھے کام میں سفارش کرے یہ بھی ہوتا ہے، اور کوئی برے کام میں سفارش کرے یہ بھی ہوتا ہے. اچھے کام میں سفارش کیا، اس کا کام بن گیا، کام بنے نہ بنے اللہ اس کو ثواب دے گا، اور اگر کام بن گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس میں سے اس کو ثواب کا حصہ دیں گے. اور اگر برے کام میں سفارش کیا اور کام ہو گیا تو پھر وہاں جو گناہ اس کو ہوگا اس گناہ میں اس کو بھی حصہ ملے گا. سفارش کے معنی، شفاعت کے معنی ملنے ملانے کے ہیں، ملنا ملانا. سفارش کے معنی ہے کسی کمزور طالب حق کے ساتھ اپنی قوت ملا کر اس کو قوی کر دیا جائے. کمزور آدمی ہے، اس میں اپنی طاقت ملا کر اس کی بات کو مضبوط بنا دیا جائے، یا کہیں اکیلے شخص کے ساتھ خود مل کر اس کو جوڑا بنا دیا جائے. اکیلا ہے، چلو میں تیری جوڑی کو، تو مضبوطی آ گئی. اس کو کہتے ہیں شفاعت اور سفارش. اس سے معلوم ہوا جائز شفاعت و سفارش کے لیے ایک تو یہ شرط ہے کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا مطالبہ حق کا ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے. دوسرے کہ اپنے مطالبے کو کمزوری کی وجہ سے خود بڑے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا ہے، آپ پہنچا دے. اس سے معلوم ہوا خلاف حق سفارش کرنا یہ دوسروں کو اس کے قبول کرنے پر مجبور کرنا شفاعت سیئہ ہے، یعنی بری سفارش. تو یہ غلط ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا سفارش میں اپنے تعلق یا وجاہت سے طریقہ دباؤ اور اجبار کا استعمال کیا جائے تو وہ بھی ظلم ہے. خالی آپ سفارش کر سکتے ہیں، آپ اس پر پریشر نہیں بنا سکتے، کرنا پڑے گا، وہ ظلم ہے. اسی لیے وہ شفاعت سیئہ میں داخل ہے. مضمون کا خلاصہ یہ ہوا جو شخص کسی شخص کے جائز حق اور جائز کام کے لیے جائز طریقے پر سفارش کرے تو اس کو ثواب کا حصہ ملے گا. اسی طرح جو کسی ناجائز کام کے لیے ناجائز طریقے پر سفارش کرے گا اس کو عذاب کا حصہ ملے گا. حصہ ملنے کا مطلب جس سے سفارش کی گئی ہے وہ جب اس مظلوم یا محروم کا کام کر دے تو جس طرح اس کام کرنے والے افسر کو ثواب ملے گا اسی طرح سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا.
ہاں اتنی بڑی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہے. اور اس نے صرف سفارش کیا، کام بنے نہ بنے اللہ کی مدد اس کے ساتھ، مسلمان کی مدد کا یہ ثواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سفارش کرنے والا صرف سفارش کر سکتا ہے، دباؤ نہیں ڈال سکتا. بہت عجیب مثال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی ایک کنیز تھی، باندی تھی، اس کا نام تھا بریرہ، اور وہ بریرہ سے نکاح کیا تھا ایک بدصورت آدمی نے، مغیث نام تھا، وہ بھی غلام تھا. اور قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی غلام باندی کو آزادی مل جائے، جہاں میں نے تجھے آزاد کیا، تو اب اس کا ایفیکٹ ڈائریکٹ اس کے نکاح پہ پڑ سکتا ہے. اگر وہ بولے آج تو میں آزاد ہو گئی، پہلے میں نے غلام سے نکاح کیا تھا یا مجبوری میں کیا تھا، میں آدھی حق والی تھی، لیکن اب تو میں آزاد ہو گئی، اب مجھے یہ شوہر نہیں چاہیے، تو اس کو حق دیتا ہے اسلام کہ وہ طلاق واقع کر لے، جدائی اختیار کر لے. اور بریرہ نے وہ کیا. بریرہ خوبصورت تھی، بریرہ نے وہ کیا. اب وہ مغیث روتے پھرے پورے مدینہ میں، اتنی اچھی بیوی چھوٹ گئی. تو آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس. حضرت عائشہ نے سفارش کی درخواست کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے سفارش کی، بریرہ مغیث سے تو رجوع کر لے، اسے دوبارہ اپنا شوہر بنا لے. کیا علم تھا، باندھی تھی لیکن علم تھا. ہمارے جیسے منڈے ہلانے والے نہیں کہ اجتماع ہونا چاہیے بڑا، ہاں ہونا چاہیے. بڑے بڑے اجتماع کر کے کیا فائدہ، سنڈاس اتارے اب بنا کے. چھوٹے چھوٹے 3-2 مسجد کی اجتماع ہونے چاہیے، ہاں بالکل 2 مسجد کی اجتماع. ایسے نہیں تھے وہ. بریرہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کا فیصلہ ہے یا آپ کی رائے ہے مغیث کے بارے میں؟ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے رسول سے بات کر رہی ہے. تو حضور نے فرمایا میری رائے ہے، میں نہیں مانتی. رسول کی رائے بھی کسی کے پرسنل میٹر میں اور نکاح میں صرف رائے رہتی ہے، وہ فیصلہ نہیں بنتی. اتنا علم اس باندی کو تھا، آج آزاد عورت کو نہیں مانا اس. تو سفارش میں پریشر نہیں بنا سکتے آپ. بریرہ جانتی تھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف اصول کوئی ناگواری نہ ہوگی. آپ کیسے ناراض ہوں گے؟ ہم تو ناراض ہو جاتے، میری بات نہیں مانی، اس پر دشمنیاں ہیں، میری بات نہیں مانی، ہم نے بولے یار نہیں، ہم وہ ہم میں سے تم مرے. ارے حق بات ہے، مانے نہ مانے اس کا اپنا مسئلہ ہے. تم کون؟ یہ ہم نے تو بیڑا غرق کیا، اس لیے صاف عرض کر دیا. تو پھر میں یہ سفارش قبول نہیں کرتی. آپ نے خوش دلی کے ساتھ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. کیا کر دیا؟ یہ تھی حقیقت سفارش کی جو شرعاً باعث اجر و ثواب تھی. آج کل لوگوں نے جو اس کے حلیے کو بگاڑ دیا وہ در حقیقت سفارش نہیں بلکہ تعلقات یا وجاہت کا اثر دباؤ ڈالنا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ان کی سفارش نہ مانی جائے تو ناراض ہوتے بلکہ دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ کسی ایسے شخص پر ایسا دباؤ ڈالنا کہ وہ ضمیر مرضی کے خلاف کرنے پر مجبور ہو جائے، یہ اقرا اجبار میں داخل ہے، سخت گناہ ہے. سفارش پر کچھ معاوضہ لینا رشوت اور حرام ہے. آج کل سفارشیں بکتی ہے. آپ ذرا سفارش کر دو، ہم آپ کو بھی کچھ دے دیں گے. وہ بھی بولتے ہیں آپ دو نہ دو، ہم تو لے لیں گے. سمجھ میں آیا؟ جس سفارش پر کوئی معاوضہ لیا جائے وہ رشوت ہے. اس کے اخیر میں ایک مضمون خاص طور سے کہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ووٹ ہے یہ گواہی ہے. کیا ہے؟ ہاں، اس پر لینا دینا یہ بھی رشوت ہے، حرام ہے. اور اگر غلط آدمی کو ووٹ دے کے چنوانے کی کوشش کی پارسلٹی کے اندر تو یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹ ہے. اس کو اہل بتا رہا ہے، اہل نہیں ہے، نا اہل ہے. اس پر مستقل کتابیں لکھی ہوئی. یہاں تک بس. اور آگے ہے سلام اور اسلام. وَإِذَا حُيِّيتُمْ آج کی آیت میں ہے، اور جب تمہیں دعا دی جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اور دعا تم بھی ویسی ہی دعا دو یا کم سے کم اسی کو لوٹا دو. انشاءاللہ یہاں سے آگے پڑھ لیں گے.
اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث إليك ربي فحببنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.